اللہ کے رسول کے پاس ایک جنازہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول آپ یہ جنازہ پڑھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس شخص پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اس پہ کوئی قرض نہیں، تو اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا جنازہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا نماز جنازہ کے لیے، تو اللہ کے رسول نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو یا ہاں رسول اللہ، اس پہ قرض ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ گیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ 3 دینار اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو اللہ کے رسول اس کا بھی جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے تیسرا جنازہ آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے، یا یہ اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑ گیا ہے؟ تو لوگ فرماتے ہیں کہ اس پہ قرض تو ہے، بٹ اس نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے جس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ تم ہی خود پڑھا لو۔ تو یہ سن کر جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، میں ان کا قرض ادا کرتا ہوں۔ تو یہ جب یہ سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس شخص کو نماز جنازہ پڑھایا۔ تو یہ حدیث بہت چیزوں کو کھولتا ہے، تو آپ خود ہی ساری چیزیں سمجھ لو، کوشش کرو، دعا کرو کہ آپ کا لون نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا قرض ہے تو سب لکھا پڑھی میں رکھو، اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو، اپنے بھائی کو شامل رکھو کہ میرے جانے کے بعد یہ قرضہ ہے، تو اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ تو اس پہ تھوڑا سا دھیان ضرور دیں آپ لوگ۔ اللہ رسول کا معمول رہا ہے، آگے سے انہوں نے ہمیشہ قرض ادا کیا لوگوں کا، اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کریں، کوئی میت ہوا کرے تو اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تھینک